سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کہاں ہوئی؟ جواب: مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سوال: جنت میں سب سے اونچا درجہ کیا کہلاتا ہے؟ جواب: الفردوس الاعلیٰ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ سوال: اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ کون سا ہے؟ جواب: محرم الحرام کا مہینہ پہلا مہینہ ہے۔ سوال: قرآن پاک کی پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب: قرآن پاک کی پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ سوال: حج کس مہینے میں فرض ہے؟ جواب: حج ذو الحج کے مہینے میں فرض ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائشی سال کیا کہلاتا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائشی سال عام الفیل کہلاتا ہے۔ سوال: مکہ سے مدینہ کی ہجرت کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ سوال: قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ جواب: قرآن پاک میں ٹوٹل 30 پارے ہیں۔ سوال: وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ جواب: وضو میں ٹوٹل 4 فرائض ہیں۔ سوال: اللہ کے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سوال: قرآن پاک کتنی سورتوں پر مشتمل ہے؟ جواب: قرآن پاک 114 سورتوں پر مشتمل ہے۔ سوال: نماز اسلام کے کتنے ارکان میں شامل ہے؟ جواب: 5 ارکان میں شامل ہے۔ سوال: روزہ کس مہینے میں فرض ہے؟ جواب: روزہ رمضان المبارک کے مہینے میں فرض ہے۔ سوال: قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ جواب: قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا۔ سوال: اسلام کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ جواب: اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال: کعبہ کہاں واقع ہے؟ جواب: خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔ سوال: قرآن مجید سب سے پہلے کس پر نازل ہوا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور کسی پر بھی نازل نہیں ہوا۔ سوال: نماز کی کتنی فرض رکعتیں ہیں روزانہ؟ جواب: 17 رکعتیں روزانہ فرض ہیں۔ سوال: کیا حضرت نوح علیہ السلام کی نسل آج بھی کسی علاقے میں باقی ہے؟
جواب: جی ہاں، قرآن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بعد صرف ان کے ماننے والے بچائے گئے اور نسل انسانی انہی سے چلی، اس لیے آج تمام انسان انہی کی نسل سے ہے۔ سوال: دنیا میں تیسرے نمبر پر کون سی قوم ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہو سکتی ہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس کی نسلوں سے مختلف قومیں وجود میں آئی۔ سام کی نسل سے عرب اور بنی اسرائیل، حام سے افریقی اقوام اور یافس سے یورپی اور مشرقی عوام مانی جاتی ہے۔ سوال: کیا حضرت ادریس علیہ السلام کا تورات میں بھی ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: جی ہاں، حضرت ادریس علیہ السلام کو خنوب کے نام سے ذکر کیا گیا ہے جنہیں آسمان پر اٹھایا گیا۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ جواب: قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں نبیوں کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا، لیکن طریقہ اور مقصد مختلف تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق قرآن کی سورہ مریم آیت نمبر 57 میں فرمایا گیا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ مفسرین کی رائے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ حالت میں آسمان پر اٹھایا گیا، اور بعض روایات کے مطابق وہ چوتھے آسمان پر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی سورہ نساء آیت نمبر 158 میں فرمایا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر واپس آئیں گے، لہٰذا دونوں کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا وعدہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق ایسی کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ سوال: جو لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی برباد قوم کے واقعات کو تلاش کرتے ہیں، کیا وہ کامیاب ہو چکے ہیں؟ جواب: بحیرہ مراد کے علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے آثار سمجھے جاتے ہیں، اور وہاں آثار قدیمہ کی تلاش جاری ہے، مگر ابھی تک کوئی حتمی ثبوت نہیں ملا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کتنے مقامات پر مختلف اقوام آباد تھیں؟ جواب: تاریخی روایات کے مطابق اس وقت باب القنعان، مصر اور سدوم و عمورہ سمیت کئی علاقوں میں اقوام آباد تھی۔ سوال: کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی اور نبی نے بھی اپنے ماننے والوں کو نماز سکھائی تھی؟ جواب: جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں میں بھی نماز کا تصور موجود تھا، اگرچہ طریقہ مختلف تھا۔ سوال: کیا کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو بولنے یا سننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو لیکن اللہ کا نبی ہو؟ جواب: قرآن و حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ البتہ تمام انبیاء کو پیغام پہنچانے کی صلاحیت عطا کی گئی۔ سوال: کیا کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی کوئی مکمل سورت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ جواب: جی ہاں، صحابہ کرام نے کئی صورتیں نازل ہوتے وقت براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں، جیسے سورہ زلزال، سورہ کوثر وغیرہ۔ سوال: کیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ کسی اور قوم پر بھی آ چکا ہے؟ جواب: جی ہاں، قوم عاد و ثمود پر بھی اسی طرح کے زلزلے اور آسمان چیخ جیسے عذاب آئے تھے۔ سوال:
کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ہی کوئی نبی ہے۔ سوال: کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مکمل تربیت دی ہو؟ جواب: جی ہاں، قرآن و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے والد سے حکمت و حکومت کے اصول وراثت میں ملے۔ سوال: کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے پاس کوئی نبی آیا؟ جواب: جی ہاں، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت کئی انبیاء آئے۔ سوال: کیا قرآن مجید میں کسی اور قوم کا نام بددعاؤں کی صورت میں آیا ہے؟ جواب: جی ہاں، بنی اسرائیل کے بعض گروہوں کو بددعاؤں کا نشانہ بنایا گیا، جیسے سورہ مائدہ میں ذکر ہے۔ سوال: کیا کچھ لوگوں کے نام یا لقب قرآن میں مکمل وضاحت کے ساتھ آئے ہیں؟ جواب: جی ہاں، فرعون، حامان، قارون اور ابو لہب جیسے افراد کے نام قرآن میں آئے ہیں۔ سوال: کیا کسی قوم کے افراد کو قرآن میں عبرت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: جی ہاں، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط وغیرہ کو قرآن میں عبرت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: کیا حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے قرآن میں کوئی خاص دعا یا ذکر موجود ہے؟ جواب: قرآن میں ان کا ذکر مختصر مگر تعریفی انداز میں موجود ہے۔ سوال: کیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ بعد میں ایمان لے آئے؟ جواب: جی ہاں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے تھوڑے سے افراد ایمان لائے۔ باقی پر عذاب آیا۔ سوال: بار بار عذاب آنے والی قوم کے نام اور ان کے انجام کا ذکر کن صورتوں میں ہے؟ جواب: سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورہ قمر وغیرہ میں تفصیل موجود ہے۔ سوال: کیا کوئی ایسی قوم تھی جس نے نبی کو مارنے کا ارادہ کیا اور وہ کامیاب ہو گئی؟ جواب: جی ہاں، تاریخ و ہائبل کی روایت کے مطابق حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد فرعون کی قوم مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی یا کچھ باقی رہ گئی تھی؟ جواب: فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا گیا، لیکن اس کی قوم کے باقی افراد زندہ رہے۔ سوال: قرآن کے مطابق کتنی قوموں کو اللہ نے مکمل طور پر ختم کر دیا؟ جواب: قرآن میں قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط اور فرعون کی قوم کو مکمل ہلاکت کا شکار بتایا گیا ہے۔ سوال: بندر کے حالات کا ذکر کس قوم یا واقعے کے حوالے سے آیا ہے؟ جواب: بنی اسرائیل کے بعض افراد جو سبت کے دن شکار کرتے اور ان پر بندر بنا دیے جانے کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں ہے۔ سوال: فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا، کیا ان کی شکل عام انسانوں جیسی تھی؟ جواب: جی ہاں، وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تاکہ ان کی قوم کی آزمائش ہو۔ سوال: فرشتوں کو ہدایت کے لیے بھی نازل کیا جاتا ہے یا صرف عذاب کے وقت؟
سوال، فرشتے وحی لے کر بھی نازل ہوتے ہیں جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام عذاب کے وقت بھی فرشتے بھیجے جاتے ہیں؟ سوال، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے رہنے والے لوگ آج کس علاقے میں بستے ہیں؟ جواب، قوم عاد کا علاقہ موجود یمن اور عمان کے درمیان احقاف کے علاقے میں تھا۔ سوال، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کن صورتوں میں تفصیل سے آیا ہے؟ جواب، سورہ ہود، سورہ الشرع، سورہ احقاف اور سورہ فجر میں ان کا تفصیلی ذکر ہے۔ سوال، کیا حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کوئی تحریری پیغام دیا؟ جواب، کچھ روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا سکھایا، لیکن قرآن میں واضح تحریری پیغام کا ذکر نہیں ہے۔ سوال، کیا انبیاء کی نسلوں کو بھی کسی آزمائش سے گزارا گیا؟ جواب، جی ہاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام سمیت کئی انبیاء کی نسلوں کو آزمائشوں سے گزارا گیا۔ سوال، کون سے مشہور صحابی چین میں دفن ہیں؟ جواب، چین میں دفن ہونے والے مشہور صحابی حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ نہ صرف ایک جلیل القدر صحابی تھے بلکہ ان کی وفات چین میں ہوئی جہاں ان کی قبر موجود ہے، تاہم یہ بات ہے کہ وہ چین میں دفن ہے۔ سوال، جنات زیادہ تر کس شخص پر اترتے ہیں؟ جواب، جنات انسانوں پر اس وقت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جب وہ اپنی روحانی حفاظت سے غافل ہو یا ان کا ایمان کمزور ہو۔ جنات اکثر لوگوں پر اترتے ہیں جو شرک یا گناہوں میں مبتلا ہوں اور اللہ کے ذکر اور عبادات سے دور ہوں۔ اس کے علاوہ جنات اور لوگوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں جو غصے، پریشانی یا ذہنی اضطراب کا شکار ہوں۔ سوال، ہنستے وقت آنکھوں سے پانی آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، ہنستے وقت آنکھوں سے پانی آنا ایک قدرتی رد عمل ہے۔ ہنسی کے دوران پٹھوں کی تحریک اور جذباتی شدت کا اثر آنکھوں کی نمی پر ہوتا ہے۔ یہ کسی خاص علامت سے متعلق نہیں بلکہ ایک جسمانی رد عمل ہے۔ سوال، روٹی میں سے بال نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، روٹی میں بال نکلنا عموماً صفائی کے ناقص عمل کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ روٹی بنانے کے دوران صفائی کا خیال نہیں رکھا گیا، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ سوال، انسانی آنکھ کا پھرکنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، انسانی آنکھ کا پھرکنا عام طور پر تھکاوٹ، تناؤ یا نیند کی کمی کی علامت ہوتا ہے۔ یہ قدرتی جسمانی رد عمل ہے۔ اگر یہ طویل عرصے تک جاری رہے تو یہ ذہنی دباؤ، غذائی کمی یا نیند کی کمی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ سوال، گھر میں بلیوں کا زیادہ آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، بلیوں کا زیادہ آنا ایک قدرتی بات ہو سکتی ہے۔ سوال، آدھی رات کو پیاس لگنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، آدھی رات کو پیاس لگنا جسمانی طور پر پانی کی کمی کی علامت ہو سکتا ہے۔ سوال، رات کو 3 بجے آنکھ کھل جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب، رات کو 3 بجے آنکھ کھل جانا نیند کے دوران ایک قدرتی حالت ہو سکتی ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق رات کے آخری تہائی حصے میں عبادت اور دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تاہم اگر یہ معمول بن جائے اور نیند کی کمی ہو تو یہ جسمانی یا ذہنی تھکاوٹ کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال، سورہ رحمان کی کون سی 3 آیات 11 مرتبہ پڑھنے سے رشتے اور شادی میں تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں؟ جواب، سورہ رحمان کی یہ 3 آیات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان مدہمتان۔ انہیں روزانہ عشاء یا فجر کے بعد 11 مرتبہ مسلسل 21 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ رشتے اور شادی کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔